کیا ہے، یہاں بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے ان کے احباب کی۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہی ثابت ہو جاتی ہے کہ جس شہر کے دو بڑے اہم ادارے کسی شاعر کو یاد کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اہم شاعر ہے۔ اور یہ بہت خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ کراچی جیسے شہر میں کسی کو یاد کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ کراچی ایک بھاگتا دوڑتا شہر ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، لوگ اپنے آپ کو بھلائے ہوئے ہیں، اس میں کسی دوست کو یاد رکھنا اور یاد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ایک بڑی تمانیت کی بات ہے کہ ایسے جلسے ہو رہے ہیں اور اس میں لوگ بڑی تعداد میں تشریف لا رہے ہیں اور اجمل سراج صاحب کو یاد کر رہے ہیں۔ اجمل سراج صاحب کو یاد کیا جانا چاہیے، بار بار یاد کیا جانا چاہیے، اور ہم احباب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی شاعر کے جانے کے بعد یہ اس کے دوستوں کا اور اس کے اہل خانہ کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس کو یاد رکھیں اور یاد کروانے کے بہانے کی تلاش کرتے ہیں۔ جیسے انور شعور صاحب نے کہا ہے نا، ہم ان کے سامنے انہیں یاد آنے چاہیے، تو اسی طرح یاد کراتے بھی رہنا چاہیے۔ اب بہت اچھی بات ہے کہ ہم اجمل سراج صاحب کو یاد کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں جب 1 سال ہو گیا ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب کوئی ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم اس پہ غور نہیں کر رہے ہوتے زیادہ، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ وہ چلا جائے گا۔ اب جب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور 1 سال گزر گیا ہے تو ہمیں اس سے ایک قدم آگے بھی جانا چاہیے۔ ہمیں اب اجمل سراج کو دریافت کرنا چاہیے، ہمیں ان کی شاعری کو دریافت کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اجمل سراج کے شاعری میں کیا مسائل ہیں، وہ کیوں ایک مختلف شاعر ہیں، کیوں اجمل سراج کو بطور شاعر اتنی عزت ملی۔ کیونکہ سچ بات ہے اجمل سراج کراچی کی ادبی دنیا کے بلکہ پوری ادبی دنیا کے چہیتے شاعر تھے، لوگ ان کے لاڈ اٹھاتے تھے، ان کے مزاج میں بھی جو ایک کبھی کبھی گرمی آ جاتی تھی اس کو بھی سب بڑے خوش دلی سے برداشت کر لیتے تھے، اس لیے کہ ان کی شاعری ایسی تھی کہ ان کی شاعری کی وجہ سے ان کی شخصیت سے بھی ایک لاڈ اور ایک محبت کا تعلق بن جاتا تھا۔ اب جہاں تک ہم نے غور کیا ہے اجمل سراج صاحب پر، ان کی شخصیت پر، ان کی شاعری پر، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے ابھی کامران نفیس نے بھی کہا کہ تقریباً 30 سال کا ساتھ تھا ہمارا اور اجمل سراج صاحب کا، اس میں بے شمار موقع پر ہم لوگ مشاعروں میں بھی گئے، پاکستان سے باہر بھی، شہر سے باہر بھی، کراچی میں بہت ساری باتیں ہوتی رہی، بہت کچھ ہوا، کبھی اختلافات بھی ہوئے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ اجمل سراج صاحب سے بات کرتے ہوئے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ آپ کسی ایسے شاعر سے بات کر رہے ہیں جس کے لیے ابن انشا نے کہا تھا کہ شاعروں کے پاس تو دلوں کی ایک پوٹلی ہوتی ہے کہ جہاں کوئی حسین چہرہ دیکھا ایک دل گرا دیا، لیکن اجمل سراج صاحب کے ہاں یہ مسئلہ نہیں تھا، وہ زندگی پر غور کرتے تھے، اسی کو موضوع بناتے تھے، اسی پر بات کرتے تھے، ان کے لیے وہ بھی محبت بھی ظاہر ہے انسان کے لیے ایک اہم اور بنیادی جذبہ ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ان کے لیے فکر تھی، غور تھا زندگی پر، زندگی کے رشتوں پر اور دیگر معاملات پر۔ اب جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ ان کے بچپن میں ان کی والدہ کا انتقال تھا، جس سے وہ پوری زندگی نہیں نکل سکے، اور یہ اتنا بڑا دکھ تھا جس نے ان کے ذہن اور دل دونوں کو متاثر کیا، اور انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ وہ پھر اس پریشانی میں کہ بقول ان کے کہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ماں کے بغیر آپ زندگی گزاریں گے کیسے، تو وہ ایک درخت کی آغوش میں بیٹھے رہتے تھے اور درخت سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ صرف ایک تنہائی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تخلیقی روح کی علامت ہے جو ہر شے میں معنی اور روح عطا کر دیتے ہیں، کہ وہ ایک درخت کو جیتی جاگتی شے بنا لیتے ہیں اور پھر اس سے وہ مکالمہ کرتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ مکالمے کی بازگشت ان کی زندگی میں رہتی ہے۔ ان کا شعر دیکھیے، میں وہ درخت ہوں کھاتا ہے جو بھی پھل میرے، میں وہ درخت ہوں کھاتا ہے جو بھی پھل میرے، ضرور مجھ سے یہ کہتا ہے ساتھ چل کے۔
اب ایک طرف یہ اس مکالمے کی بازگشت بھی ہے اور دوسری طرف اگر آپ اس شعر پر غور کریں تو یہ بڑا کمال اور بہت عجیب شعر ہے۔ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ ایک معاشرتی رویہ بھی ہمارا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جن لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہم ان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ ان کی جڑیں کٹ جائیں گی، وہ اپنی جڑوں سے الگ ہو جائیں گے، وہ اپنی جگہ سے جدا ہو جائیں گے۔ بس ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے مفادات پورے ہوتے ہیں۔ تو یہ شعر مفاد اور محبت کے درمیان کی جو کھائی ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرتا ہے۔ پھر عظمت سراج کی شخصیت میں چیزوں اور رشتوں سے بڑی جذباتی وابستگی نمایاں تھی۔ ایک مرتبہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، ٹی وی ون کا مشاعرہ تھا، غالباً کوئی کا مشاعرہ تھا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ گاؤں تکیے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم تو کیونکہ نظامت کر رہے تھے ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے، اسی ہم تو اپنی نشست پہ تھے۔ اچانک عظمت سراج صاحب بہت خفا ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمیز ہی نہیں ہے، گاؤں تکیا کو چڑھ کے بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، گاؤں تکیا ٹیک لگانے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں، اور میں دوسروں کو کیا کہوں؟ میرے اپنے گھر میں جو ٹی شرٹ میں پہنتا رہا آج اس ٹی شرٹ سے پوچھا لگتا ہے گھر میں۔ اور مجھے یہ دیکھ کے کیا افسوس ہوتا ہے، مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ ایک چیز جو میرے وجود کا حصہ رہی اب اسی سے پوچھے کا کام لیا جا رہا ہے، لیکن آپ کسی کو کچھ نہیں سمجھا سکتے۔ اب یہاں پر اگر غور کریں جیسے ہم نے غور کیا تو دراصل یہ اس شعور کا اظہار ہے کہ ہر شے کا اپنا ایک مقام ہے اور اس کے اپنے تہذیبی معنی ہیں۔ اجمل سراج اس مقام سے، اس معنوں سے اچھی طرح واقف تھے اور اس کا احترام بھی کرتے تھے۔ اسی طرح رشتوں کی جذباتی وابستگی کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ جن دنوں ان کی طبیعت خراب تھی تو کئی بار انہوں نے ہم سے اس کا اظہار کیا کہ آپ اور حسین بھائی بہت یاد آتے ہیں، مجھے آپ اور حسین بھائی بہت یاد آتے ہیں، کبھی کبھی فون کر لیا کریں ہمیں اچھا لگے گا۔ تو یہ اور ایک اور بڑی اہم بات انہوں نے ایک مرتبہ کی، ہم لوگ جا رہے تھے اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو ڈراپ کر دیں گے، ایئرپورٹ سے نکلے تھے ہم لوگ، تو انہوں نے بتایا کہ اب وہ گلشن اقبال کی طرف کہیں آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بچے میرے بہت خوش ہیں اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کے ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، لیکن مجھے تو اپنے بہن بھائی یاد آتے ہیں، میں تو وہاں جا کے خوش ہوتا ہوں اس لیے کہ وہاں پہ میرے بہن بھائی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ہاں جو رشتوں سے جذباتی وابستگی ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کے ہاں محبت صرف لفظی یا رسمی نہیں ہے بلکہ یہ وجودی حقیقت کا اعلان ہے۔ اب اس طرح ان کا شعر دیکھیے کہ کسی کے ہجر میں جینا محال ہو گیا ہے، کسی کے ہجر میں جینا محال ہو گیا ہے، کسے بتائیں ہمارا جو حال ہو گیا ہے۔ اب اس شعر میں ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ محبت کی اور اس سے حاصل ہونے والے قرب کی بھی نمائندگی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اجتماعی تنہائی کو بھی آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم سب اجتماعی طور پر تنہا ہو گئے، اور ہم نے جو بات کی کہ ان کے ہاں زندگی میں ہر چیز کا ایک مقام ہے اور اس کے تہذیبی معنی ہیں، اس کا عکس بھی آپ کو ان کی شاعری میں نظر آتا ہے کہ ان کی شاعری میں آپ کو کوئی لفظ اضافی نہیں ملے گا، ہر لفظ اپنی صحیح جگہ پر ہے، اور وہ استعاروں کا استعمال بہت اچھی طرح کرتے ہیں، کبھی بے مقصد فضول استعارے ان کے یہاں استعمال نہیں ہوتے، اور انہوں نے زندگی کے استعاروں کو بگاڑا نہیں، اسی لیے ان کی شاعری بہت سادگی کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے لیکن اس میں بڑی گہری تہداری ہے۔ اب ان کا یہ شعر دیکھیے کہ سچ تو یہ ہے کہ کچھ کمی بھی نہیں، سچ تو یہ ہے کہ کچھ کمی بھی نہیں اور کوئی زیادتی بھی نہیں۔ اب کیا کمال کا شعر ہے یہ، اور زندگی کے تضاد کو انہوں نے کس گہرائی کے ساتھ پیش کیا ہے، اور یہ شعر اور ایسے اشعار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اجمل سراج وہ حساس شاعر اور انسان تھے جنہوں نے زندگی کو صرف گزارا نہیں بلکہ بہت اچھی طرح برتا ہے۔ آج کے اس دور میں جب لوگ لمحوں کو ایسے گزارتے ہیں جیسے کاغذ پہ لکھی ہوئی، پانی پہ لکھی ہوئی تحریر، اجمل سراج ہر لمحے کو اپنی روح میں اتارتے تھے، جذبوں کو جیتے تھے، اور اس کے بعد اسے
لفظوں میں اشعار کی صورت میں ڈھالتے تھے۔ اسی لیے ان کی شاعری میں ہمیں جو گہرائی، جو سچائی اور جو تاثیر نظر آتی ہے وہ صرف فن کا کمال نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی سے گہری وابستگی کی گواہی۔ انہوں نے زندگی سے بڑا قریبی تعلق بنایا اور اس تعلق میں وہ بہت غور کرتے رہے۔ ان کے 2 شعری مجموعے ان کی پوری شاعری اور شخصیت کا احاطہ کرتے ہیں۔